اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل غسل کا طریقہ بتایا گیا کہ چاہے واجب غسل ہو یا مستحب غسل ہو، سبھی کے کرنے کا طریقہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور غسل کا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ترتیبی اور دوسری التماسی۔ یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے احکام بھی بہت سارے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آج واجب غسل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ غسل جنابت کے بعد جو غسل آتا ہے، غسل جو مردوں اور عورتوں میں مخصوص غسل ہے، غسل جنابت کے بعد غسل مس میت، غسل نذر و عہد و قسم۔ غسل مس میت کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اپنے جسم کو کسی ایسے مردے سے جس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہو اور اسے غسل بھی نہ دیا گیا ہو، چھو لے، مس کرے، تو اس پر غسل مس میت واجب ہوتا ہے۔ چند جگہوں پر مردے کے بدن چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، چند جگہیں ایسی ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو میدان جہاد میں شہید ہوا ہو، مگر شرط یہ ہے کہ اس نے میدان جنگ میں ہی جان دی ہو۔ اگر کوئی شخص میدان جہاد میں شہید ہو جائے تو اس کا بدن نجس نہیں ہوتا، اس کا بدن چھونے سے ہمارے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جس مردے کا بدن ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اگر کوئی مردہ ابھی مرا ہوا ہے اور بدن گرم ہے اور ہم نے اسے چھو لیا تو اس کے مرتے ہی جیسے ہم نے چھوا اور بدن اس کا گرم تھا تو ہمارے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ غسل مس میت مردے کا بدن ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر چھوا جائے جب واجب ہوتا ہے۔ تیسرا، جس مردے کو غسل دیا جا چکا ہو، غسل میت جس مردے کو دیا جا چکا ہو اور پھر چھوا جائے اس کے جسم کو تو بھی غسل مس میت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ غسل مس میت اس مردے کے جسم کو چھونے سے واجب ہوتا ہے جس کا بدن ٹھنڈا ہو چکا ہو اور غسل ابھی نہ دیا گیا ہو۔ لہذا جسے غسل دے دیا گیا ہو، جس مردے کو غسل دے دیا گیا ہو، اس کے جسم کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوتا۔ اور آخری آپ کے سامنے مسئلہ غسل مس میت کا۔ غسل مس میت غسل جنابت ہی کی طرح کیا جائے گا، صرف فرق یہ ہے کہ اس غسل کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے۔ تو یہ غسل مس میت کا حکم ہو گیا۔ اس کے بعد مرد و عورت کے درمیان جو غسل مشترک ہے وہ ہے غسل میت۔ غسل میت کے احکام اب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ غسل میت کا پہلا مسئلہ، اگر کوئی مومن یا مسلمان دنیا سے چلا جائے تو اس کا غسل و کفن اور اسے دفن کرنا ہر مکلف پر واجب ہے۔ ہر مکلف یعنی ہر وہ بندہ کہ جو لڑکا مرد 15 سال کا ہو چکا ہے یا اس سے زیادہ کا، جو لڑکیاں 9 سال یا اس سے زیادہ کی ہو چکی ہے، ان کے اوپر ہر لڑکے اور لڑکی پہ واجب ہے، ہر مرد اور عورت پہ واجب ہے کہ اگر کسی مومن یا مسلمان کے مرنے کی خبر ملے تو ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ غسل و کفن اور دفن کا انتظام کریں۔ لیکن اگر کسی ایک نے اس فریضے کو انجام دے دیا تو بقیہ تمام افراد سے اس کا وجوب ساقط ہوگا۔ یعنی اگر کوئی انجام نہ دے، کوئی ایک بھی انہیں دفن، غسل، کفن نہ دے، نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ لیکن اگر کسی ایک نے غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، دفن کر دیا، نماز میت پڑھ دی تو سب سے ساقط ہو جائے گا، پھر کوئی بھی گنہگار نہیں ہوگا اگر کسی ایک نے بھی انجام دے دیا۔ غسل میت کا دوسرا مسئلہ کہ میت کو 3 پانی سے غسل دینا واجب ہے۔ میت کو 3 پانی سے غسل دینا واجب ہے۔ پہلا، بیر کی پتی سے ملے ہوئے پانی سے، دوسرا کافور ملے پانی سے، اور تیسرا خالص پانی سے۔ تیسرا مسئلہ غسل میت کا۔ غسل میت غسل جنابت کی طرح ہے اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جب تک ممکن ہو میت کو غسل ترتیبی ہی دیا جائے، غسل التماسی نہ دیا جائے۔ تو میت کے لیے بھی جب تک ممکن ہو غسل ترتیبی ہی دیا جائے۔ یہ آپ کے سامنے غسل میت کا مختصر مسئلہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد غسل نذر و عہد و قسم وغیرہ۔ اگر کوئی بندے خدا نظر کر لے، قسم کھا لے، عہد کر لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں غسل کروں گا، تو وہ کام جب ہو جائے تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہوگا
اور یہ بھی غسل جنابت کی طرح ہی کیا جائے گا۔ جو ابھی طریقہ بتایا گیا یا تو ترتیبی ہے یا ارتماشی ہے، تمام غسل واجب ہوں یا مستحب ان کو کرنے کا طریقہ وہی ہے۔ عورتوں کے جو 3 مخصوص غسل ہیں واجبی، ان کو دو لائن میں 3 لائن میں بیان کر دیا جائے کہ 3 عورتوں کے لیے مخصوص غسل ہیں: حیض، نفاس، استحاضہ۔ حیض کیا ہے؟ اور بچے کی ولادت کے وقت جو خون عورت کو آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اور حیض کیا ہے؟ کہ ماہانہ عورت کی بنا پر جو خون عورت کو آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ اور استحاضہ ایک تیسرا خون جو عورت کو آتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں، یعنی کہ بچے کی ولادت کے وقت کا نہیں ہوتا، وہ مہینے کا نہیں ہوتا، وہ اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اس میں بعض اوقات عورت کو ان عبادات کے لیے جن میں طہارت کی ضرورت ہوتی ہے غسل کرنا پڑتا ہے۔ جس وقت عورت خون حیض اور نفاس سے پاک ہو جائے تو نماز اور وہ تمام امور کہ جن میں طہارت کی شرط ہے ان کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے آج آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا جائے جو ابھی تک پیش کیا گیا کہ غسل میں پورا بدن دھونا ضروری ہوگا، چاہے ترتیبی ہو یا ارتماشی۔ موالات اور اوپر سے نیچے کی طرف دھونے کی شرط کے علاوہ جو شرائط وضو کے لیے ہیں وہی غسل کے لیے بھی ہیں۔ جس شخص نے غسل جنابت کیا ہے اسے نماز کے لیے وضو نہ کرنا چاہیے، مگر یہ کہ غسل کرتے وقت یا نماز سے پہلے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے جو وضو کو باطل کر دیتی ہے تو وضو کرنا ضروری ہوگا۔ جس شخص پر کئی غسل واجب ہوں، چاہے واجب ہوں یا مستحب غسل کرنا چاہے تو وہ ان سب کی نیت کے ساتھ ایک غسل کر سکتا ہے۔ اپنے جسم کو مردے کے جسم سے مس کرنے سے غسل مسمیت واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے بدن کے کسی حصے کو شہید کے بدن کے کسی حصے کے یا ایسا مردہ جس کا بدن ٹھنڈا نہیں ہوا یا اس کو غسل دیا جا چکا ہے، اگر کوئی بندہ مس کر لے اس کے جسم کو، مردے کو، تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ مردہ مومن کے سلسلے میں جو چیزیں واجب کفائی ہیں وہ 3 غسل: کفن، نماز اور دفن۔ میت کو 3 غسل دیے جائیں: بیر کے پانی سے، کافور کے پانی سے، خالص پانی سے۔ اور غسل حیض، نفاس اور استحاضہ صرف عورتوں پر واجب ہوتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ توضیح المسائل آیت العظمہ سید علی حسین شیشانی صاحب کے اندر جو مستحب غسل لکھے ہوئے ہیں، کن مستحب غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے اور کن مستحب غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہے وہ پیش کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ دھیان سے سنیے گا کہ وہ جو 7 غسل تھے وہ واجبی غسل تھے۔ کون کون سے غسل؟ غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت، غسل نذر و عہد و قسم، یہ مرد عورت سب پہ واجب تھے۔ غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضہ یہ عورتوں سے مخصوص تھے، یہ واجب غسل تھے۔ مستحب غسل سنتے جائیں۔ غسل جمعہ، غسل جمعہ کا مستحب غسل ہے۔ یہ غسل جمعہ اس کا وقت صبح کی اذان کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ظہر کے قریب بجا لایا جائے، اور اگر کوئی شخص اسے ظہر تک انجام نہ دے تو بہتر ہے کہ ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر مغرب یعنی سورج ڈوبنے کے وقت بجا لائے۔ اور اگر جمعے کے دن غسل جمعہ نہ کر سکے تو مستحب ہے کہ ہفتے کے دن اذان صبح سے پہلے، اذان صبح سے مغرب تک اس کی قضا بجا لائے۔ یعنی کہ اگر کوئی جمعے کے دن غسل نہ کرے تو مستحب ہے کہ سنیچر کے دن صبح سے لے کر مغرب تک اس کی قضا بجا لائے۔ جو شخص جانتا ہو کہ اسے جمعے کے دن پانی میسر نہ ہوگا تو وہ رجاء کی نیت سے جمعرات کے دن یا شب جمعہ میں غسل انجام دے سکتا ہے۔ اور مستحب ہے کہ انسان غسل جمعہ کرتے وقت یہ دعا پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ غسل جمعہ، اس غسل جمعہ کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، ہم واجبی نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی پہلی، 17ویں، 19ویں، 21ویں، 23ویں اور 24ویں رات کا غسل۔ یہ غسل کرنے کے بعد ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عید الفطر اور عید قربان کے دن کا غسل، اس کا وقت صبح کی اذان سے سورج ڈوبنے تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کر لیا جائے۔ اس غسل کے بعد بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کی ضرورت